تمام انسانوں کو خطاب کر کے اب کچھ باتیں سمجھائی جا رہی ہیں کہ تم اللہ کے بندے ہو، لہٰذا اللہ کے کہنے پہ چلو. فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے، حلال اور پاکیزہ. تمام بنو آدم کو خطاب ہے، صرف مسلمانوں کو نہیں، سب کے سب کو، کیونکہ سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. کلو، کھاؤ، حکم دیا جا رہا ہے کھاؤ. کھانا جو ہے یہ بعض اوقات واجب ہوتا ہے، یعنی فرض ہوتا ہے. کب؟ جب نہ کھانے سے انسان بیمار پڑے یا پھر ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو. کبھی یہ مستحب ہوتا ہے. مستحب کا کیا مطلب ہے؟ پسندیدہ. اور کبھی مباح ہوتا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو پیدا کیا، اور اس کی رحمت کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں. کیونکہ بعض ادیان کیا سکھاتے ہیں کہ خود کو نعمتوں سے دور رکھو، تو دین اسلام کیا کہتا ہے؟ یہ ساری نعمتیں اللہ نے پیدا کی ہیں، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ. اے لوگو، کھاؤ پیو. کیا کھاؤ؟ مما فی الارض، اس میں سے جو زمین میں ہے. یعنی زمین کو تمہارے لیے تمہاری غذا کا ذریعہ بھی بنایا، چاہے وہ زمین اگائے یا اس کو کھود کے اس میں سے نکالا جائے. تو جو بھی نعمتیں زمین میں رکھی ہیں یہ مراد ہے. لیکن شرط یہ ہے اس حال میں، حلالن، کہ وہ حلال ہو. اور حلال دو طرح سے، بعینی ہی، اپنی ذات میں حلال، ویسے حرام چیز نہ ہو جس کا ذکر انشاءاللہ اگلے آیات میں آئے گا. اور دوسرے یہ کہ وہ ذات کے اعتبار سے. ذات کے اعتبار سے کیا ہے؟ کہ نجس اور ناپاک نہ ہو. حلالن، حلال ہو. طیبن، پاکیزہ ہو، اچھا ہو. اور طیب میں عمدہ چیز بھی آتی ہے، لذیذ بھی آتی. تو حلال کمائی کے اعتبار سے بھی، اور حلال اس چیز کی حقیقت کے اعتبار سے بھی. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. شیطان کے پیچھے نہ چلو، کیونکہ شیطان کے پیچھے چلنے سے نقصان کیا ہوگا؟ سورۃ النور آیت 21 میں فرمایا وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، جو بھی شیطان کے پیچھے چلے گا تو وہ تو انسان کو بے حیائی اور برائی کا حکم دے گا، وہ انسان کو برائی کی طرف لے جائے گا. تو اس لیے شیطان کی بات مت مانو. انہ لکم عدو مبین، اور اس لیے بھی نہ مانو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور کوئی بھی شخص اپنے دشمن کی بات نہیں مانتا، کیونکہ دشمن کیا چاہتا ہے کہ جس سے وہ دشمنی کر رہا ہے اسے نقصان پہنچایا جائے. تو حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ لوگوں کھاؤ پیو، کیونکہ زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ نے تمہارے لیے بنایا. ایک آیت میں آتا ہے نا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سورۃ البقرہ کی آیت 29 میں آپ پڑھ چکے ہیں. وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا تمہارے لیے بنایا، تمہارے فائدے کے لیے، تمہاری ضروریات پوری کرنے کے لیے. لہٰذا اللہ کے حکم پہ چلو، اور اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن کی بات نہ مانو. جن حلال چیزوں کو اس کے کہنے پہ تم نے حرام کر رکھا ہے ان کو حرام مت سمجھو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حلال کھانا، پاکیزہ کھانا یہ بھی عبادت ہے، کیونکہ ایسا کرنا اللہ کا حکم ہے. اور انسان اللہ کا جو بھی حکم مانتا ہے اس پر اس کو اجر ملتا ہے، خواہ وہ کھانا ہی کیوں نہ کھا رہا ہو. کبھی سوچا آپ نے کھاتے وقت کہ اس پر بھی ثواب ہے؟ اگر وہ حلال اور طیب ہو اور حد کے اندر ہو، اسے خوش ہو کے کھانا چاہیے. یہ نہیں کہ ہر چیز کے اوپر انسان ناک منہ چڑھائے، یہ ایسا نہیں، یہ ویسا نہیں، اور اس میں نقص نکالے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ آپ کو جو پیش کیا جاتا اسے کھا لیتے، اور اگر پسند نہیں ہوتا تھا تو اس پر خاموشی اختیار فرماتے، لیکن اس میں نقص نہیں نکالتے تھے. کھانے میں نقص بھی نہیں نکالنے چاہیے، کیونکہ ہر ایک کی پسند اور ٹیسٹ فرق ہوتا ہے. ہو سکتا ہے ایک چیز جو آپ کو پسند نہیں ہو کسی اور کو بہت پسند ہو. ہر قوم اور ہر علاقے کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، کھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، تو اس کا مذاق بھی نہیں اڑانا چاہیے، اس کو برا بھلا بھی نہیں کہنا چاہیے. تو یہاں بنیادی طور پر حکم کیا ہے کہ شیطان کی بات نہ مانو، حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ. انسان کے کھانے کے بارے میں دین نے کیوں مداخلت کی ہے؟ یہ کھاؤ اور یہ نہ کھاؤ، کیوں؟
انسان کے اخلاق، اس کے اعمال، اس کے کام، اس کی کوششوں، اس کے طریقہ زندگی، اس میں کھانے پینے کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. آپ جس طرح کا کھاتے ہیں اسی طرح کا پھر عمل کرتے ہیں. تو کھانا اور عمل لازم و ملزوم ہے. کھانا پینا انسان کے اخلاق پر، اس کی شخصیت پر، اس کی شکل و صورت پر، چال ڈھال پر، بہت سی چیزوں پر اثر انداز ہوتا ہے. اس کی صحت، بیماری، اس کے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کھانے کے ساتھ منسلک ہے، کیونکہ کھانے سے ہی زندہ ہے نا انسان. اور پھر اسی طرح زیادہ کھانا بھی منع ہے اور نہ کھانا بھی منع ہے. تو اعتدال میں کھانا عبادت ہے.